بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ عقیدے کی کچھ باتیں سیکھتے اور سکھاتے ہیں جو آج کے حالات میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عقیدہ وہ اہم چیز ہے جو انسان کو صبر، حوصلہ، ہمت، استقامت جس سے آدمی کو ملتی ہے۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ پر میرا اور آپ کا بھروسہ اتنا مضبوط ہوگا۔ تو اللہ کے فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ تو کل کے درس میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ تو آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عورت کے بچے کی جو تھیلی، بچہ دانی جسے ہم کہتے ہیں، رحم مادر، اس پر وہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ حالانکہ ایسی چیز ہے جو دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ماں کے پیٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا، اور بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں، چونکہ بات غیب کی چیزوں کے تعلق سے ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو سچے ہیں، جن کو سچا کہا گیا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تم میں سے جو بھی ماں کے پیٹ میں جب ہوتے ہیں تو 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ بچہ شروع کے 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد اس میں گوشت کا ٹکڑا، پٹھے، رگیں پیدا ہوتی ہیں۔ 40 کتنا ہوا؟ 120 دن۔ پھر 120 دن کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ 4 باتوں کو لکھتا ہے۔ 4 باتوں کو لکھتا ہے۔ کیا کیا لکھتا ہے؟ بکتب رزق، اس کا رزق وہ فرشتہ لکھتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا اور آپ کا رزق وہ ہے جو اس وقت لکھ دیا گیا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ میرا اور آپ کا رزق اس وقت لکھ دیا گیا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ کتنے دن کے تھے؟ 120 دن کے۔ اب 120 سال کے بعد بھی آدمی پریشان رہا تو ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں۔ جب آدمی کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے تمہاری روزی روٹی تقسیم کر دی۔ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ 120 دن کے بعد فرشتہ آ کر کیا لکھتا ہے؟ کیا لکھتا ہے؟ رزق لکھ دیتا ہے، بکتب رزق وَأَجَلِهِ، اور ساتھ ساتھ اس کی موت بھی لکھتا ہے، وہ کتنے سال زندہ رہے گا، کب تک زندہ رہے گا، وہ بھی 120 دن کے اندر۔ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور اچھا ہوگا برا ہوگا، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ تو اسی لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر بچہ
120 دن کے بعد اگر انتقال ہوتا ہے، 120 دن کے بعد پیٹ سے جیسے کیا کہتے ہیں مسکیاری، یعنی بچہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے جسے سقط کہتے ہیں، کہا کہ اس وقت اس کی جنازہ بھی پڑھائی جائے گی، اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ کب؟ 120 دن کے بعد، اس لیے کہ فرشتے نے اس کے سارے اعمال لکھ دیے ہیں۔ کل حشر میں وہ ماں باپ کے لیے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا 120 دن بعد۔ کہا تو یہ اللہ کا فرشتہ ہے جس کو اللہ نے اتنے بڑے کام پر مقرر کیا ہے۔ کس پر مقرر کیا اللہ نے؟ ماں کے پیٹ میں جو بچہ دانی ہوتی ہے اس پر اللہ کا فرشتہ مقرر ہے۔ پہلے 40 دن نطفے کی شکل میں، پھر 40 دن گوشت کے معمولی لوتھڑے کی شکل میں، پھر گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں جس میں رگیں اور پٹھے ہوتی ہیں۔ تو 120 دن فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے، اور 120 دن جب ہو جاتے ہیں تو پھر فرشتہ آتا ہے اور پھر اس کی طرف سے سارے باتیں لکھی جاتے ہیں۔ پہلی بات کیا لکھی جاتی ہے؟ بکتب رزق۔ 120 دن کے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے میرا رزق لکھ دیا تھا۔ اسی لیے سلف کبھی ہمیشہ مطمئن رہتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ میں اس لیے ہمیشہ مطمئن سے رہتا ہوں، اطمینان سے رہتا ہوں، میرا ایک دانہ کسی کے منہ میں نہیں جائے گا، کسی کا ایک دانہ میرے منہ میں نہیں آئے گا، تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے، اس لیے کہ السماء لا تمطر ذهبا، آسمان سے سونے کی بارش نہیں ہوتی۔ کہیں تو ہوتی ہے کیا شعیب؟ کہیں بارش ایسی ہوتی ہے جہاں ہیرے گرتے ہوں، سونے کے ڈلے گرتے ہوں؟ نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان اسی لیے کہا لقمۃ تضع، ایک نوالا کھانے کا بندوبست بھی اگر تم کرتے ہو، اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، تو اللہ اس پر بھی کیا کرے گا؟ تم کو اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتہ اس کی موت کا وقت لکھتا ہے اور پھر اس کا عمل لکھتا ہے، شقی او سعید۔ تو ایک کام فرشتے کا یہ سمجھ میں آیا کہ فرشتہ کس پر مقرر ہے؟ بچہ دانی پر مقرر ہے۔ اور ایک چیز جس کے بارے میں کہا کہ فرشتوں کا ایک کام، چھٹواں کام، اس سے پہلے کتنے کام ہم سنے ہیں؟ 5 کام سنے ہیں، یہ چھٹواں کام ہے۔ 5 کاموں میں کیا کیا کام ہیں ایک بار میں دہرا دیتا ہوں، چاہے جو کچھ نئے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ 5 کاموں میں سے پہلا کام بتایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جہنم کی نگرانی کر رہے ہیں۔ نمبر 1، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، نمبر 3، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری وحی لانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے پیغمبر کی طرف۔ نمبر 4، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے دوسرے کام کریں، جیسے کہا کہ موت اور زندگی پر 3 فرشتے معمور ہیں۔ 3 کیا ہے؟ ایک فرشتہ ہے میکائیل جو بارش پر مقرر ہے۔ بارش سے کیا ہوتا ہے؟ مردہ زمین کیا ہوتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے۔ اسرافیل وہ فرشتہ ہے جو سور پھونکتا ہے، قبروں میں جو مردے سوئے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو کر ان کی روحیں جسموں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام جو وحی پر مامور ہیں، اور وحی مردہ دلوں کو زندگی دیتی ہے۔ تو اس طرح یہ 3 فرشتے کس پر مامور ہیں؟ موت اور زندگی پر۔ اسی طرح کہا 5ویں چیز، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ماں کے بچہ دانی پر، رحم مادر پر مقرر ہیں۔ یہ لوگ بچے کی 120 دن کے بعد وہ فرشتہ آتا ہے، بچے کی زندگی، اس کا اچھا یا برا ہونا اور اس کی موت اور اس کے رزق کے بارے میں ساری باتیں لکھتا ہے۔ اسی طرح 6ٹھی چیز، کچھ فرشتے ایسے ہیں بقبض الارواح۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ بقبض الارواح بولے تو روح کو قبض کرتے ہیں۔ روح کو کیا کرتے ہیں؟
قبض کرتے ہیں، تو جب موت آ جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تم کہہ دیجئے کہ تم کو وفات دے گا ملک الموت، موت کا فرشتہ تم کو وفات دے گا۔ وفات کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن اس میں کیا کہا گیا؟ موت کا فرشتہ۔ وفات اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن الذی یباشر کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ فرشتے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرشتے کو کیا کیا آپ نے؟ جیسے آپ ایک بڑا سا محل بنا دیے داشا مکان میں، شاہد بھائی بنا کے کیا بولتے ہیں؟ میں محل بنایا۔ آپ بنائیں؟ نہیں بنائیں۔ اس کے لیے کوئی کانٹریکٹر آئے گا، لیبر رکھے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ بنائے گا۔ لیکن آدمی کیا بولتا ہے؟ میں نے بنایا۔ لیکن یہاں اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وفات دیتے ہیں، تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، مثال بالکل یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وفات کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ چونکہ وفات کا جو عمل ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ مجازن کبھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَلَكُ الْمَوْتِ، صرف موت کا فرشتہ، اس کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ جب جان نکالنے کی باری آتی ہے تو موت کا فرشتہ آنے تک، جان نکالنے والا فرشتہ آنے تک دوسرے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اگر اچھا ہو تو جنت سے کفن، عود، خوشبو، ساری چیزیں لاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، جب کسی کے وفات کا وقت آتا ہے، توفتہ رسلنا، ہمارے فرشتے اسے وفات دیتے ہیں۔ تو ایک فرشتے کے بجائے یہاں کتنے فرشتے ہیں؟ زیادہ فرشتے ہیں۔ جان نکالنے والے فرشتے بہت زیادہ ہیں، لیکن ملک الموت جو جان نکالتا ہے وہ ایک ہی فرشتہ ہے۔ جیسے بعض ائمہ سے پوچھا گیا کیا مچھر اور مکھی کی جان بھی فرشتہ نکالتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا اس میں روح ہے؟ کہا کہ روح ہے۔ روح ہے تو جب اس کی جان بھی کون نکالتا ہے؟ فرشتہ نکالتا ہے۔ تو ایک فرشتے کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہوگی کہ زمین کے کس کس کنارے میں کون کون کیسے کیسے مر رہا ہے، اور وہ فرشتہ کیسے جان نکال رہا ہے پلک جھپکتے ہی۔ افریقہ کے صحراؤں میں، یورپ کی سرزمین میں، عرب کے جزائر میں، ہندوستان کے کچھ علاقوں میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، چرند پرند انسان، سب کی جان کون نکالتا ہے؟ فرشتہ، ملک الموت۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یہ بھی کہی اللہ یتوفی الانفس، اللہ وفات دیتا ہے جانوں۔ کبھی کہا کہ فرشتے وفات دیتے ہیں، کبھی کیا کہا؟ اللہ وفات دیتا ہے۔ اضیف الی اللہ لانہ هو الذی امر بہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑا گیا اس لیے کہ اللہ ہی نے حکم دیا۔ واضیف الی الملائکہ، اور کبھی فرشتوں کی طرف نسبت کی گئی، لأنہم هم الذین یباشرون ذلک، اس لیے کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں، جان نکالتے ہیں۔ یجمعون الروح، وہ روح کو جسم میں سے کھینچ کر نکالتے ہیں، حتی یہاں تک کہ روح حلقوم، حلق میں پہنچ جاتی ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت، تو جان نکالنے کے بعض فرشتے ہیں جو جان نکالتے ہیں۔ اور پھر ساتویں چیز، فرشتے کیا کیا کرتے ہیں؟ تو کہا وَهُنَاكَ مَلَائِكَةٌ، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آپ کے میرے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے حفاظت کرنے کا مطلب کیا؟ اسے کاؤنٹ کر کے رکھتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، کہ جیسے حدیث میں آیا ہے یتعاقبون فیکم ملائکہ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے باری باری سے آتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تو ہمارے سارے اعمال ڈیڈز جو ہوتے ہیں اس کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں۔ جیسے کہا گیا کل انسان معہ ملکان،
ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں. تمہارے ساتھ ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ کیا ہیں؟ دو فرشتے ہیں. آدمی کو اسی لیے سلف نے کہا، اچھی طرح سن لیں، شاید بھائی شعیب صاحب اچھی طرح سن لیں. دیکھیے کیا کہا، اگر ہم لوگ کوئی بھی مسٹیک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ہم سے کوئی گناہ ہو، خطا ہو، لغزش ہو، اور گناہ کرتے ہوئے ہمارے دل میں یہ خیال بھی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کتنی بڑی ہمت ہے. ایک تو گناہ کر رہے ہیں، دوسرا کیا کر رہے ہیں؟ یہ تصور بھی ہے. مثلا کہا کہ تم کوئی بھی گناہ کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ تمہارے مائنڈ میں یہ خیال بھی ہے کہ میں یہ جو مسٹیک کر رہا ہوں، یہ غلطی کر رہا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. یہ کتنی بڑی جسارت ہے آدمی کی، کتنی بڑی ہمت ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ گناہ کر رہا ہے. کہا کہ تم نے بہت بڑی ہمت کر دی، بہت بڑی جسارت کر دی. اچھا چلیے ہم مان لیتے ہیں گناہ کرتے ہوئے، غلطی کرتے ہوئے اگر میں سوچوں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تو کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آدمی کافر ہو گیا. اگر دیکھ رہا ہے بول کے تصور رکھتا ہے تو بہت بڑی ہمت کر رہا ہے. تو اسی لیے بہتر ہے کیا نہ کو کرو، گناہ نہ کو کرو، بچ جاؤ گے، کافر ہونے سے بچ جاؤ گے. اگر اللہ کے نہ دیکھنے کا تصور کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے گناہ کر رہے ہو، گناہ بھی کر رہے ہو، اور یہ اویرنس ہے، شعور ہے، تصور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو بہت بڑی ہمت کر رہے ہو، بہت بڑی جسارت کر رہے ہو، بہت بڑی دلیری کر رہے ہو. اسی لیے گناہ سے کیا کرو؟ بچ جاؤ. ٹھیک ہے. آگے ساتویں چیز، چھٹویں چیز ہماری وہ چلے گئی جو کل کی تھی، جس میں کہا گیا کہ بچے ماں کی تھیلی، مادر رحم پر، ماں کی بچہ دانی کے اوپر فرشتہ مقرر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ اس میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پھر کہتے ہیں سابعاً وہناک ملائکہ، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے میں نے حدیث بتایا، رات اور دن فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے پاس دو فرشتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ کیا ہیں؟ دو فرشتے ہیں. ایک سیدھی طرف وہ آپ کی نیکیاں لکھتا ہے، وآخر عن شمالہ یکتب السیئات، اور ایک آپ کی برائیاں جو بھی ہوتی ہیں العیاذ باللہ، اس تمام چیزوں کو لکھتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ کے زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے فوراً فرشتہ اسے اچک لے کر کیا کرتا ہے؟ نکلتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں آج سائنس بتاتی ہے کہ انسان کے لفظ سے جو بھی، زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ ہوا میں کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے، ویسٹ نہیں جاتا ہو. اب میں نے جو بات بولی وہ کہاں رہ گیا؟ وہ ہوا میں رہ گیا. اگر ایک زمانے کے بعد کوئی ایسی مشین آ جائے جس کے ذریعے سے آواز سنی جا سکے، ہوا میں جو آوازیں ہیں کیا کری جا سکے؟ وہ سنی جا سکتی. وہ کہیں بھی ایک بار زبان سے نکل جانے کے بعد وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہوا میں آ جاتا ہے، وہ کہیں بھی نہیں جاتا. کہا ہؤلاء الحفظہ، یہ جو فرشتے ہیں، یلازمون الانسان فی سفرہ وجلوسہ، آپ کے سفر میں آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں بھی کیا ہوں گے؟ آپ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. وفی جمیع احوالہ، آپ کی ساری حالتوں میں. فی صلاتہ وسجودہ یلازمونہ ولا یتخلون عنہ الا فی الاحوال الخاصہ، صرف آپ کی جو مخصوص پرائیویٹ حالت ہے اسی میں وہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ الگ ہوتے ہیں، ورنہ ہمیشہ وہ فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں. کحال قضاء الحاجہ، آپ ریسٹ روم میں جاتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آئیں گے، باقی ساری حالتوں میں آپ کی باتوں کو، اعمال کو سارے فرشتے کیا کریں گے؟ ریکارڈ کرتے رہیں گے، ساری چیزیں لکھی جائیں گی. بعض سلف، شاید مجھے لگتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب وہ انتقال کا وقت ہوا
تو تکلیف سے وہ کراہنے لگے. سکرات میں آدمی بہت تکلیف میں ہوتا ہے. تکلیف سے بیٹے نے کہا کہ ابا آپ نے کہا تھا کہ انسان کے منہ سے جو لفظ بھی نکلتا ہے فرشتے لکھتے ہیں، تو کہیں آپ کی اس کراہنے کو بھی فرشتے لکھیں. تو پھر ان کی زبان سے صرف اللہ کلمہ تشہد نکلا، لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا. تو ہم زبان سے جو بھی نکالتے ہیں سوچ سمجھ کر نکالیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نام اعمال میں لکھ رہے ہیں. اور اسی طرح کہا الملائکہ یکتبون النیات والمقاصد، فرشتے نیتوں کو بھی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ نیتوں کو بھی لکھتے ہیں، اور آپ کا انٹینشن جو مقصد ہے اسے بھی لکھتے ہیں. یعنی نیت کہاں سے آتی ہے؟ نیت دل سے نکلتی ہے، زبان سے نہیں. جیسے لوگ نماز کی نیت کرتے نہیں، تابع اس امام کے، منہ طرف قبلے کے، 4 رکعت عشاء کے، یہ نیت نہیں ہے. نیت کس سے ہونی چاہیے؟ دل سے ہونی چاہیے. اور جیسے کوئی بھی انسان اگر نیکی کی نیت کرتا ہے، اگر نیکی کر نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا ثواب اسے کیا کریں گے؟ دے دیں گے. فرشتے اسے لکھتے ہیں. فَهَؤُلَاءِ مُوَكِّلُونَ بِالْإِنسَانِ إِلَىٰ أَن يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، یعنی جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تب سے لے کر انسان کے مرنے تک یہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میرے ساتھ کتنے ہیں فرشتے؟ 2. آپ کے ساتھ 2. آدمی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عصر اور فجر کے درمیان میں، جیسے کہ یتعاقبون علیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار یجتمعون فی صلاۃ العصر وفی صلاۃ الفجر، یہ فرشتے جو آتے جاتے ہیں رات اور دن میں، یہ عصر اور فجر کے وقت ملتے ہیں. اسی لیے کہا گیا وقرآن الفجر، یعنی صلاۃ الفجر، صبح کی نماز وہ ہے جس میں رات اور دن دونوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. کون سی نماز؟ فجر کی نماز. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا یجتمعون فی صلاۃ الفجر مع المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ دن اور رات کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ قرآن سنتے ہیں جو فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. فجر میں امام صاحب جو قرآن پڑھتے ہیں صرف نمازیوں ہی کو نہیں سناتے ہیں. کس کو سناتے ہیں؟ فرشتوں کو بھی سناتے ہیں. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، میرے بندوں کو تم نے کیسے چھوڑا، میرے بندے کیسے ہیں. تو قالوا جئناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئے، وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے ان کو چھوڑا، وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی جب ہم ان کے پاس گئے عصر کی نماز کا وقت تھا، اور جب ہم وہاں ان کو چھوڑ کر نکلے فجر کی نماز کا وقت تھا. یعنی جو آدمی فجر اور عصر میں ہوتا ہے، فرشتے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ گواہی دیتے ہیں. تو ایسے بہت کم خوش نصیب ہیں جو فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو یہ چیز جیسے شیخ نے لکھا وَبِذَلِكَ كَانَ الصَّلَاةُ الْعَصْرِ هِيَ الْأُسْطَى الَّتِي حَثَّ اللَّهُ عَلَيْهَا، اسی لیے عصر کی نماز کے تعلق سے کہا الصلاۃ الوسطی. عصر کی نماز میں کیا ہوتا ہے، کبھی آدمی دکان میں بزی ہوتا ہے، کبھی قیلولہ میں سو جاتا ہے، تو عصر کی نماز اور فجر کی نماز یہ بڑی 2 اہم نمازیں ہیں. لِأَنَّهَا تَحْضُرُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ الْحَفَظَةِ، اس لیے کہ رات اور دن کے فرشتے عصر اور فجر کی نماز کے وقت حاضر ہوتے ہیں. آخر میں شیخ لکھتے ہیں فَأَيْنَ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وہ لوگ سن لیں جو لوگ فجر کی نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں.
اور اپنے بستروں پر سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہمان نوازی کے لیے بلاتا ہے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے وہی چھوٹے گھر میں وہ بستر پہ سوئے ہیں۔ ادھر اللہ اکبر کی اذان ہوتی ہے، وَلَا يُشَاهِدُونَ هَذَا الْمَشْهَدَ الْعَظِيمِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَعَ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَنِ۔ اللہ رحمان کے فرشتے آئے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کے ساتھ قرآن سننے کے لیے۔ آپ کہاں ہیں؟ بستر پر ہیں، العیاذ باللہ۔ ہم لوگ تو ایسے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں، خاص کر آپ اپنے دوستوں کی خبر لیں، ان سے پوچھیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ پوچھیں کہ صاحب آپ فجر کی نماز میں نہیں دکھے۔ تو آج مسجدیں بھی زیادہ ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا دیر ہو گئی میں وہ پیلی مسجد کو چلے گیا، اب یہ آدمی کہاں جھانکیں گا، یہ مسجد تو حساب ہے۔ بولا آپ کیوں گئے صاحب؟ آپ یہاں پڑھتے ہیں تو آپ وہاں کیوں گئے؟ ہاں کبھی کبھار عذر ہو جاتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن آدمی احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو احساس دلانا چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نیند کو ترجیح نہ دے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ جیسے کہا گیا، حدیث میں بتلایا گیا، من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما، کہا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس نے اپنے مال اور بیوی بچے سب کو کھو دیا، برباد کر دیا۔ کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ تو بعض حدیثوں میں کہا گیا فقد حبط عملہ، اس کا عمل ہی اکارت ہو گیا۔ تو اسی لیے فجر کی نماز اور کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ سارے نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، لیکن خاص کر ان دونوں نمازوں کے تعلق سے کہا گیا۔ آٹھویں چیز جس کے بارے میں فرشتوں کے اعمال، یہ کون سی چیز تھی؟ ساتویں چیز عرفات، فرشتے ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ فجر اور خاص کر فجر کی نماز میں ہمارے ساتھ قرآن سننے کے لیے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ آٹھویں چیز جس کے بارے میں کہا، وَهُنَاكَ مَلَائِكَةٌ مُؤَكَّلُونَ بِحِفْظِ الْإِنسَانِ مِنَ الْمَهَالِكِ، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کو خطرات سے بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہاں کیا کرتے ہیں؟ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کو ڈینجرس جو چیزیں ہیں اس سے کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں۔ دیکھیے ہم کتنا پہن لیں، کیا کیا احتیاط کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے کتنی بڑی سیکورٹی ہوگی۔ آج حکومتیں اپنے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ سیکورٹی دیتے ہیں۔ زیڈ کیا کیا سیکورٹی عمران ہے وہ 5+، Z+، کیا کیا سیکورٹی دیتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں سیکورٹی دیتا ہوں، میں تمہیں حفاظتی دستہ دیتا ہوں۔ دیکھیے شیخ نے لکھا، فَالْإِنسَانُ يَمْشِي فِي أَخْطَارٍ، انسان خطرات کی زندگی میں جیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ مَلَائِكَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جو اس دنیا میں جیتا ہے مختلف خطرے اس کے سر پر منڈلاتے ہیں۔ کیا کیا خطرے ہیں؟ فیہا سباع، اگر دیہاتوں میں جنگلوں میں جیتا ہے تو وہاں جنگلی جانور ہیں۔ فیہا حیات، سانپ ہیں۔ عقارب، بچھو ہیں۔ فیہا طغات من البشر، وہاں ایسے انسان ہیں جو دیکھنے میں انسان ہیں لیکن جلاد ہیں، خونی ہیں، لٹیرے ہیں، ایسے انسانوں کے بیچ میں آدمی جیتا ہے۔ وظلمہ، کچھ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ ولیکن ہذہ الملائکہ، لیکن یہ جو فرشتے اللہ کی طرف سے ہیں وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچاتے ہیں۔ لیکن کب تک؟ جیسے کہا وَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ وَأَرَادَ اللَّهُ هَلَاكَ هَذَا الْإِنسَانِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ الْمُعَقَّبَاتِ تَتَخَلَّى عَنْهُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو تقدیر اس کے تعلق سے اللہ نے لکھی تھی کہ وہ اس مصیبت میں مر جائے، تب یہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تب تقدیر کیا ہوتی ہے؟ اس پر غالب آ جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔
لِأَنَّهَا لَا تَرِدْ عَنْهُ أَمْرَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ فرشتے کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ ٹال نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ آدمی جب رات میں سوتا ہے تو ذکر کر کے سوئے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، سونے سے پہلے آدمی 40 منٹ تو موبائل دیکھتا ہے، نہیں، سونے سے پہلے 40 منٹ کم از کم موبائل دیکھتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سورۃ السجدہ پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سورۃ السجدہ پڑھتے تھے، سورۃ الملک ہے جو قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے، گرچہ کہ حدیث حسن ہے لیکن آدمی پڑھ لے، لیکن اس کا وہ ٹائم لگاتا ہے، لیکن کس پر لگاتا ہے؟ موبائل پر لگاتا ہے۔ آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ تاسعاً، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کچھ کام آپ نے بتائے، بارش کا فرشتہ ہے، اسرافیل ہے، اور سے، لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کہا ہناک ملائکۃ مؤکلون بالبحار، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سمندروں پر مامور ہیں۔ کس پر؟ اب لوگ کیا بولتے ہیں، وہ ایک سمندر میں ایک بڑا جہاز ڈوب رہا تھا، انہیں کوئی مشرک تھا، انہیں آواز لگایا اپنے کسی ولی کا، پیر کا، وہ پیر صاحب آ کے جہاز کیا کرے، اپنے مونڈے پہ اٹھا لے کے سیدھا ساحل پر تک لا کے چھوڑ دے۔ تو بولا کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ مشرکانہ عقائد ہیں۔ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے سمندروں پر کیا ہیں؟ مامور ہیں۔ وَمَلَائِكَةٌ مُؤَكَّلُونَ بِالْأَنْهَارِ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو نہروں پر مامور ہیں اللہ کے حکم سے۔ وَمَلَائِكَةٌ مُؤَكَّلُونَ بِالرِّيَاحِ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ہواؤں پر مامور ہیں کہ ہوائیں کتنی چلیں، کہاں چلیں، کیسے چلیں۔ وَآخَرُونَ مُؤَكَّلُونَ بِأَعْمَالٍ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے ہیں جو بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنے کام ہوئے؟ 9 کام ہم نے سنے ہیں۔ کچھ فرشتے جہنم پر، وہی نہ سنے، ساری 9 کام فرشتوں کے ہم نے سنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر یاد نہیں ہے تو ایک بار کیا کیجئے، بریک بار ویڈیو دیکھ لیجئے، تاکہ آپ کی کتنا ہمارے پاس اور تھوڑا 10 منٹ کا ٹائم ہے، 10 منٹ کا ٹائم ہے، اور 10 منٹ میں ہم سنتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہی تو بات ہماری ہے کہ فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ 2 فرشتے ہیں۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے پڑھا کہ فرشتے بڑے جسم والے ہیں، فرشتے بڑے طاقتور ہیں، ان کی طاقت کی مثالیں دی گئی، کیسے انہوں نے، جبرائیل امین نے قوم لوط کی 7 بستیوں کو ان کے گھروں، جانوروں، انسانوں سمیت اپنے پر کے ایک کنارے پر اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پر لے گئے۔ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں اور جانوروں کے بھونکنے کی آواز کو سنا، پھر اوپر سے لے جا کے نیچے مار دیا۔ تو فرشتے کتنے طاقتور ہوں گے؟ تو ایسے فرشتوں کے کاموں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ اور میں کس پر ایمان لائیں گے؟ فرشتوں پر۔ جن فرشتوں کے نام ہم جانتے ہیں، نام سے ایمان لائیں گے، اور ان فرشتوں کے جو کام ہیں، جیسے کہا گیا وَالْمَلَائِكَةُ مِنْهَا مَا سَمَّاهُ اللَّهُ لَنَا، فرشتے کچھ ایسے ہیں جن کا نام لے کر اللہ نے بتایا ہے۔ کیا کیا نام ہے بولیے؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل، اور کبھی ایک نام ہے قرآن نے کہا خازن النار۔ خازن النار بولے تو اسے کیسا بولیں گے؟ اردو اسے کیسا بولیں گے؟ خازن النار، جہنم کا داروغہ، کیسا بولتے ہیں؟ آپ اچھی اردو میں تو سنتری بولتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ سینٹری، گیٹ کے پاس جو اسے کیا بولتے ہیں؟ سنتری بولتے ہیں، یا تو داروغہ بولتے ہیں، داروغہ بولتے ہیں۔
نہیں آپ لیٹسٹ انگلش میں وہ تو گیٹ کیپر، گیٹ پر کھڑنے والا، یہ تو پوری جہنم کی نگرانی کس کی ہے؟ خازن النار، اسی کے ذمہ ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ وَمِنْهُمْ، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا نام اللہ نے نہیں بتایا ہے، جیسے ملک الموت، جان نکالنے کا فرشتہ، اس کا نام ہے؟ نہیں ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں لیکن وہ نام نہیں۔ اچھا، جن کے ناموں کو ہم جانتے ہیں ان ناموں سے ان کا ایمان لائے، جن کو نہیں جانتے ہیں کہا فَهُنَائِكَ مَلَائِكَةٌ، کچھ فرشتے ایسے ہیں، کیا کہا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اگر عبادت ہی کرنی تھی تو اللہ کے فرشتے کافی تھے۔ اگر ہم لوگ جیسے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہی کرنی تھی تو اللہ کے ایسے بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ آسمان پر بارش بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی اللہ کا فرشتہ سجدہ نہیں کر رہا۔ تو صرف عبادت ہی نہیں، ایک درد دل ہونا چاہیے۔ آپ میرے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، میرا درد آپ کے دل میں ہو، آپ کا درد میرے دل میں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہو، برتاؤ ہو، وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے کہا کہ کتنے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ 5۔ اذا مرض فعد، اذا مات فاتبع، وہ اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، جب وہ بلائے تو اس کی بلاوے پر لبیک کہو، جب چھینک کے تو کیا کہو، یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ فَهُنَاكَ مَلَائِكَةٌ، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عبادت میں ہیں، رکوع میں، سجدے میں۔ مَا مِن مَوْضِعٍ، ایک بارش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع نہ کر رہا ہو، سجدہ نہ کر رہا ہو۔ تو ان فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ان کو میرے اور آپ کے بارے میں معلوم نہیں معلوم، اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو ثناء اللہ بھائی کے لیے آپ استغفار کرو، فرشتے کو کہہ دیا، فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے لیے استغفار کر رہا ہے، عمران صاحب کے لیے استغفار کر رہا ہے، سہیل صاحب کے لیے استغفار کر رہا ہے، شعیب صاحب کے لیے، آپ کے لیے، ساروں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے ہیں۔ الذین یحملون العرش، جو لوگ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کتنے ہیں وہ؟ پہلے 4، بعد میں ومن حولہ، کل کا ریکارڈنگ سن لیے ہوا، ماشاءاللہ ہوشیار آدمی، نہیں نام نہیں بتائے نا، الذین، کیا بولے نا، نام ہے لیکن یہاں ہم لوگ اب تک نام ہم کو نہیں آیا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے اطراف ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، سورۃ غافر آیت نمبر 7، جو لوگ مومن ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چند باتیں تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل ہمارے پاس ہے، مطلب ایک چیز ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسے شیخ نے لکھا اوجہ الاختلاف، یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ نہیں، وہ تو اصول ایمان تو ہم پڑھیں، خاص فرشتوں کے بارے میں جب بات آئی تو میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں ایک الگ ہی کتاب آپ کے سامنے ہم پڑھ دیں تاکہ ساری بات آپ کے سمجھ میں آئے۔ تو یہ کتاب ہے الایمان بالملائکہ واثرہ فی حیات الامہ، فرشتوں پر ایمان اور امپیکٹ، یعنی اس کا اثر انسانی زندگی پر کیا ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لائیں گے تو اس کا امپیکٹ اور اثر ہماری زندگی پر کیا پڑے گا۔ تو اس میں سے 30 پیج میں سے 19 صفحے تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ کہاں تک پڑھے ہیں؟ 19 صفحے پڑھ چکے ہیں۔ تو 19ویں پیج پر ایک بات ہے وجوب، جس میں کہا گیا اوجہ الاختلاف بین عمل الملائکہ وعمل الشیطان، یعنی شیطان جو کام کرتے ہیں
فرشتے جو کام کرتے ہیں اس کے بیچ میں کیا فرق ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں اور شیاطین کیا کرتے ہیں، اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کا انکار ہی کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، فرشتوں کو مانتی نہیں، حالانکہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ الوجہ الاول، کیا سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں، شیاطین اور فرشتوں کے کاموں میں کیا فرق ہے، کیا دونوں میں یہ ہے۔ پہلی چیز، فرشتے کیا کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی کیا کرتے ہیں، تسبیح حمد بیان کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو لوگ ہیں اہل ایمان ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آپ کے لیے فرشتے اگر ہمارے بارے میں استغفار کریں تو اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ فَهُمْ أَنصَحُ الْخَلْقِ لِبَنِي آدم، ہمارے لیے سب سے بہترین خیر خواہ کون ہے، فرشتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ صدقہ بھی کریں، کسی کو کچھ پیسے دیں تو یہ نہ کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، تو یہ کیا ہو جاتا، یہ ریوارڈ ہو جاتا ہے، یہ ریوارڈ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بولتے ہیں میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، آپ کے لیے کرتا ہوں، ضرورت نہیں ہے بولنے کی۔ جو آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ تو بنو آدم کے لیے سب سے خیر خواہ، اچھا چاہنے والے کون ہیں، فرشتے۔ والشیطان اغش الخلق لبنی آدم، شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے کس کا، انسان کا۔ کیسے، کوئی مثال دیں گے شاہد بھائی؟ اس کے لیے ایک مثال یاد رکھیے، شیطان آدم اور حوا کے پاس گیا، نصیحت کیا، وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دیکھو میں تمہیں اچھا چاہ کو بولتا ہوں، کیا تمہیں یہ پھل کھا لو، تمہارے واسطے کیا میں چاہ کو بولتا ہوں، سو اچھا چاہ کو بولتا ہوں۔ اس کا انجام کیا ہوا، دونوں کے کپڑے نکال دیا۔ اس کے اچھا اچھا کے بولنے کا انجام کیا ہوا، دونوں کے کپڑے نکلوائے۔ اور ہمارے لیے شیطان نے چیلنج کیا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، پھر ہمارا کیا حال کریں گا سوچو۔ اچھا چاہنے کا یہ عالم تھا کہ بابا آدم اور حوا کے ساتھ اس نے کیا، اور ہمارے تعلق سے جب اس نے چیلنج کیا ہے تو اب ہمارا کیا حال بنا کے چھوڑے گا، کیسے؟ اسی لیے اللہ نے بار بار کہا عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ بِإِضْلَالِ بَنِي آدم وَإِغْوَائِهِمْ وَإِهْلَاكِهِمْ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، کیسے ہو سکتا ہے وہ کیا کرے گا، ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اِنَّا جَعَلْنَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، ہم نے شیاطین کو کیا بنایا ہے، دوست بنایا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لائے، مومن نہیں۔ تو یہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں شیطان اور فرشتوں کے کاموں میں کیا فرق ہے، شیاطین کیا کرتے ہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ ایک ہی وجہ ہم نے پڑھی، پہلی وجہ کیا پڑھے، کیا ڈیفرنس کیا پڑھے ہیں، فرشتے رب کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، زمین میں رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور بنو آدم کے لیے سب سے خیر خواہ کون ہے، فرشتے ہیں۔ جبکہ شیطان دھوکے باز ہے، انسان کو ورغلاتا ہے، جنت سے دور کرتا ہے، جہنم سے قریب کرتا ہے، یہ شیطان ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب دوسرا دشمن تو نظر آئے گا لیکن شیطان نظر آتا نہیں ہے، تو شیطان سے بچنے کا بہترین ہتھیار کیا ہے، کیا ہے، دعائیں ہیں، کیا ہے؟ اسی لیے وہ دعاؤں کی 40 کیا رکھا گیا،
حسن المسلم، حسن کے معنی ہیں قلعے کے۔ ایک مسلمان قلعے میں جب جاتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں، جس سے ہم غفلت کرتے ہیں۔ ساری زندگی نبی دعائیں کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے، اور ہم غفلت برتیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خود دعائیں پڑھیں، ہو سکے تو دعا کی چھوٹی کتاب اپنے جیب میں رکھ لیں تاکہ بار بار اسے پڑھتے رہیں، بچوں کو سکھائیں۔ روز ایک دعا بھی اگر سکھائیں تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور سونے سے پہلے، اپنے بیڈ روم میں جانے سے پہلے بچوں کے بیڈ روم میں آئیں، پوچھیں کہ کیا صبح نے دعا پڑھ لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، ساروں کو تاکید کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔